وراثت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، تو دیکھیے سب سے پہلے تو آپ اس پہ غور فرما لیں اور لکھ لیں کہ والد صاحب نے انتقال کے وقت کتنی جائیداد چھوڑی ہے۔ ایسی جائیداد جو نقل کرنا چاہتے تھے، کچھ کیش تھا، جو بھی چیزیں تھیں، مکان تھا، پلاٹ ہے، نقد رقم ہے، تجارت ہے، کپڑے ہیں، ایک ایک چیز کی قیمت لگا لیجیے، اور جو کچھ بھی سب سے پہلے اس میں سے قرض کو منہا کرتے، جتنا بھی انہوں نے قرض کسی سے لیا ہے وہ منہا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کے، بلکہ سب سے پہلے تو اس پیسے میں سے ان کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا، اور وہ پیسہ جو ہے اب اس میں سے ایک پائی بھی وارثوں کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا حرام، بہت سخت بات۔ جتنا کچھ مال اس وقت جمع ہے اس میں سے ایک پائی نہیں خرچ کی جا سکتی جب تک کہ سارے ورثاء اس کی اجازت نہ دیں۔ تو سب سے پہلے کفن دفن کے عام طور پہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، اور یہ اخراجات اگر کسی بیٹے بیٹی نے، کسی عزیز نے، رشتہ دار نے اپنے ذمے لے لیے تو پھر اس پیسے کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ بعض خاندانوں میں ہم نے یہ رواج دیکھا ہے کہ وہ اپنی جو بہنیں ہوتی ہیں یا اپنی بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کے کفن کا خرچہ وہ بھیجتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں ایک چیز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک رسم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایسے ہے تو پھر اس کے مال کو بالکل نہ چھیڑا جائے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ قرضہ جتنا بھی ہے اس کو پورے کا پورا، یا پھر اگر مال کم ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس پرسنٹیج سے قرضے کو تقسیم کرنا ہے، اور اس قرضے میں ایک اہم مد اس کی اہلیہ کا حق مہر اس سے معاف نہیں کیا، یا حق مہر اس نے معاف کیا اور اس کے دل میں نہیں تھا، خاندانی جبر، کوئی اور چیز کسی وجہ سے اس سے چھوڑ دیا کہ اب کیا اس میں پڑھنا ہے یا جھگڑنا ہے، تو یہ جو جبرن معافی ہوتی ہے یہ کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ حق مہر بھی اس کا ادا کیا جائے۔ اور اب اس کے بعد جو بھی تیسری چیز دیکھی جائے گی کہ انہوں نے جائز وصیت کیا کی ہے۔ مثلا وہ 1,00,000 روپے کا کل مال چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے، تو 33,000 اور آگے آپ تقسیم کر لیں، 33,000 ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا 1/3 ہے۔ اس 1/3 میں کوئی بھی انہوں نے جو وصیت کی ہے اور جو شرعاً جائز ہے اس کو پورا کرنا ضروری۔ مثلا انہوں نے کہہ دیا کہ 1/3 میرے مال کا فلاں کو دے دیا جائے، یا انہوں نے فرما دیا کہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، یا یہ 1/3 جو ہے اس سے کوئی اور نیکی خیر کا کام کر دیا جائے، تو یہ 1/3 اس کی جتنی بھی چیزیں بنے گی اس کا کرنا ضروری۔ 1/3 کے بعد یہ جو آپ نے صورت لکھی ہے اس میں جو کچھ بچ گیا ہے اس کے کل 88 حصے کیے جائیں، یعنی فرض کیجئے 1,00,000 بچا ہے تو 88 پہ 88 پہ تقسیم کر دیں، اور اس میں سے پھر بیوہ کو 8 حصے ملیں گے، بیٹے جو ہیں سب کے سب 14 حصے ان کو ملیں گے، اور بیٹیوں کو 7 حصے ملیں گے، 7، 14 اور 8% انہیں چلا جائے گا، 8 حصے ان کے چلے جائیں گے۔ اور یہ سب چیزیں اس کی نقشہ بنا دیا ہے، اور سارا اس کا پرنٹ موجود ہے، اگر آپ کو چاہیے تو کسی طریقے سے رابطہ کر لیجئے اور یہ پرنٹ آپ کو بھجوا دیں گے۔ آپ کا نام، پتہ وغیرہ کچھ ہے نہیں؟